کہ ہر لمحے تمہیں اپنے گناہوں کا احساس بھی ہو، پچھتاوا بھی ہو، اور استغفار مسلسل کرتے رہو۔ یہ نہیں کہ اگر نیک عمل کر رہے ہو تو استغفار کو بھول جاؤ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ سب سے پہلے اللہ رب العالمین نے قلم کو پیدا فرمایا، اور قلم کو پیدا فرمانے کے بعد فرمایا اکتب، تم لکھو۔ قلم نے کہا میں کیا لکھوں؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ تم وہ لکھو جو قیامت تک ہونے والا ہے۔ انسان کو ظلم سے کیا چیز بچا سکتی ہے؟ یہ چیز، یہ کانسیپٹ، اگر میں ظلم کروں گا تو آج نہ صحیح تو مرنے کے بعد مجھ سے ضرور بدلہ لیا جائے گا۔ قرآن مجید کا مقصد کیا ہے؟ یہ پیغام دینا کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو۔ یہ اس قرآن مجید کے نزول کا مقصد ہے۔ زمین پر چلنے والے جانور تک ان کو اللہ رب العالمین رزق دے رہا ہے، تو مجھے اور آپ کو بھی اللہ رب العالمین رزق پہنچا سکتا ہے۔ تو ہمیں اللہ تعالیٰ پر توکل کرنا چاہیے، لیکن توکل کا معنی یہ نہیں ہے کہ انسان اپنی محنت کو ترک کر دے اور محنت کو چھوڑ دے۔ اس کی اللہ رب العالمین نے ہمیں اجازت نہیں دی ہے۔ جیسے ہی انسان کی موت ہوتی ہے، اللہ کی طرف اس کا لوٹنا شروع ہو جاتا ہے۔ اللہ کی طرف لوٹنے سے مراد یہ پیغام دینا ہے کہ تمہاری ابتدا بھی اللہ کی جانب سے ہے اور تم نے واپس بھی اللہ ہی کی طرف جانا ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ آج سے انشاءاللہ سورہ ہود کی تفسیر کا آغاز ہوگا انشاءاللہ، اور 12واں پارہ انشاءاللہ آج ہم شروع کریں گے۔ سورہ ہود مکی صورت ہے اور مکہ میں نازل ہوئی ہے، اور اس کے جو موضوعات ہیں وہ وہی ہیں جو آپ نے سورہ یونس میں پڑھے ہیں۔ مکی صورتوں میں عموماً یہی موضوعات ہوتے ہیں: اللہ رب العالمین کی وحدانیت، اللہ پر ایمان، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت، قرآن کا ثبوت، قرآن کی حجیت، انبیاء علیہ السلام کے واقعات، گزشتہ قوموں کی حالات، وہ تمام چیزیں اس میں ذکر ہوتی ہیں۔ تو وہی موضوعات انشاءاللہ اس صورت میں بھی ہم پڑھیں گے۔ ایک حدیث غالباً شاید آپ نے سنی ہو کہ اس صورت کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ انہوں نے یہ پوچھا کہ کیا وجہ ہے کہ آپ میں بزرگی نظر آ رہی ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیبتنی ہود و اخواتها، کہ مجھے سورہ ہود نے اور اس کے مثل جو صورتیں ہیں، یعنی سورہ یونس ہے، سورہ ابراہیم ہے، جو اس کے مثل صورتیں ہیں انہوں نے مجھے بوڑھا کر دیا ہے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ اس کے اندر جو واقعات ذکر ہوئے ہیں وہ ایسے ہیں کہ جس سے مجھے خوف محسوس ہوتا ہے کہ کہیں میری قوم کے ساتھ بھی یہی معاملہ پیش نہ ہے، مکہ والوں کے ساتھ بھی وہی نہ ہو جائے جو قوم فرعون کے ساتھ ہوا، یا قوم عاد کے ساتھ ہوا، یا قوم سمود کے ساتھ ہوا، تو وہ میری قوم کے ساتھ وہ معاملات پیش نہ آئے۔ تو بہرحال یہ اس صورت کے بارے میں ایک حدیث ذکر ہوتی ہے، لیکن اس حدیث کے بارے میں علماء کی مختلف آراء ہیں۔ بعض علماء نے اس کو ضعیف قرار دیا ہے۔ تو جیسا میں نے عرض کیا کہ اس صورت کے مختلف موضوعات ہیں، تو انشاءاللہ اس صورت میں ہم وہ موضوعات پڑھیں گے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ الف لام را، یہ 3 حروف مقطعات ہے، اور یہ تقریباً 29 صورتوں کے آغاز میں آئے ہیں، اور تقریباً تمام صورتوں میں ان حروف کے فوراً بعد اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کی کوئی نہ کوئی خصوصیت ذکر کی ہے، جیسا کہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ تمام صورتوں میں سوائے 2 صورتوں کے، جیسا کہ یہاں پر بھی ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے الف لام را کے بعد فرمایا کتاب، تو قرآن مجید کی خصوصیت ذکر کی
تو یہ جو خصوصیت ذکر ہوتی ہے یہ اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ یہ جو حروف تم نے پڑھے ہیں الف لام را، یہ حروف ان کے معنی موجود ہیں، لیکن تمہیں یہ چیلنج ہے کہ ان کا معنی بیان کرو، اور اگر تم اس معنی کو نہیں بیان کر سکتے تو پھر یہ بات تسلیم کر لو کہ یہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا نازل کردہ ہے، کسی انسان کا بنایا ہوا نہیں ہے، کیونکہ انسان کا بنایا ہوا کلام اس کو آسانی کے ساتھ انسان جو ہے اس کے مثل بھی بنا سکتا ہے اور اس سے بہتر بھی بنا سکتا ہے، لیکن یہ جو کتاب اللہ رب العالمین نے نازل فرمائی ہے، جو اللہ رب العالمین سمجھانا چاہے وہ انسان کو سمجھ آ جائے گا، اور جو اللہ رب العالمین بطور چیلنج کے چھوڑ دے وہ پوری انسانیت بھی اس کو حل کرنا چاہے تو حل نہیں کر سکتی۔ اس لیے ان حروف کا معنی ہے، کیا معنی ہے اس کو ہم نہیں جانتے۔ پھر آگے فرمایا کہ کتاب احکمت آیاتہ، یہ کتاب ہے جس کی آیات کو محکم بنا دیا گیا ہے، ثم فصلت، پھر اس کو تفصیل کر دی گئی ہے، من لدن حکیم خبیر، ایک ایسی ذات کی جانب سے جو بہت حکمت والی ہے اور بہت خبر رکھنے والی ہے۔ تو اس قرآن مجید کی 4 صفات اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بیان فرمائی۔ پہلی صفت یہ ہے کہ یہ کتاب ہے، دوسری صفت یہ ہے کہ اس کی آیات کو محکم بنایا گیا ہے۔ محکم بنانے کا معنی یہ ہے کہ اس کی آیات میں بالکل واضح احکامات موجود ہیں، اور ان آیات کو صرف یہی آیات منسوخ کر سکتی ہیں، اس کے علاوہ کوئی آیت اس کو منسوخ نہیں کر سکتی۔ تیسری صفت یہ ہے کہ اس کی تفصیلات بیان کر دی گئی ہیں، اللہ رب العالمین نے ہر موضوع کو تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا ہے اس قرآن مجید کے اندر۔ اور چوتھی صفت یہ ہے کہ یہ اس ذات کی جانب سے ہے جو بڑی حکمت والی ہے اور بہت خبر رکھنے والی ہے، اس کی جانب سے جو کلام آئے گا وہ کتنا حکمت والا ہوگا اور کتنا ہی ہمارے لیے اہم ہوگا، ہمارے ماضی کے لیے بھی، ہمارے حال کے لیے بھی اور ہمارے مستقبل کے لیے بھی، کیونکہ خبیر وہ ہے کہ جو ہر چیز کی خبر رکھنے والا ہے۔ تو اس قرآن مجید کی یہ صفات بیان کر کے فرمایا اللہ تعبدوا الا اللہ، کہ تم نہ عبادت کرو سوائے اللہ کی، اننی لکم منہ نذیر و بشیر، بے شک میں تمہارے لیے اللہ کی جانب سے ڈرانے والا اور خوشخبری دینے والا بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ تو یہ اس قرآن مجید کا مقصد کیا ہے؟ یہ پیغام دینا کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو، یہ اس قرآن مجید کے نزول کا مقصد ہے۔ اور میری ذات، میرا اسٹیٹس کیا ہے؟ میرا اسٹیٹس یہ ہے کہ میں اس قرآن مجید کے ذریعے سے تمہیں اللہ رب العالمین کے پیغامات جو ڈرانے کے حوالے سے بھی ہیں اور خوشخبری دینے کے حوالے سے بھی ہیں، ان دونوں کو تم تک پہنچانے کا ذمہ دار ہوں۔ پھر فرمایا کہ وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا، اور یہ کہ تم استغفار کرو ربکم، اپنے رب سے، ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، پھر تم اسی کی طرف توبہ کرو، یُمَتِّعُکم مَتَاعًا حَسَنًا، وہ تمہیں فائدہ پہنچائے گا، بہت اچھا فائدہ پہنچانا، إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، ایک وقت مقررہ تک، وَيُؤْتِي، اور وہ عطا کرے گا، كُلَّ ذِي فَضْلٍ، ہر اچھے عمل کرنے والے کو، فضلہ، اس کا اجر اور ثواب، وَإِن تَوَلَّوْا، اور اگر تم پھر گئے، فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ، تو بے شک میں ڈرتا ہوں تمہارے اوپر، عذاب یوم کبیر، ایک بہت بڑے دن کے عذاب سے، مجھے اس بات کا خوف ہے کہ ایک بہت بڑا دن ہوگا، یعنی قیامت کا دن، اس دن کا جو عذاب ہے اس عذاب سے میں تم پہ ڈرتا ہوں اگر تم اس پیغام کو نہ مانو۔ تو یہ دوسرا مقصد ہے قرآن مجید کے نزول کا کہ اللہ رب العالمین سے استغفار کرو، تمہاری پوری زندگی اس کیفیت میں گزرے کہ ہر لمحے تمہیں اپنے گناہوں کا احساس بھی ہو، پچھتاوا بھی ہو، اور استغفار مسلسل کرتے رہو۔ یہ نہیں کہ اگر نیک عمل کر رہے ہو تو استغفار کو بھول جاؤ، بلکہ تمہاری زندگی اس کیفیت میں گزرے کہ تم
اللہ رب العالمین سے مسلسل استغفار کرتے رہو، کیونکہ انسان جو ہے اس سے گناہ ہوتے رہتے ہیں، مسلسل ہوتے رہتے ہیں. انسان کی آنکھوں سے بھی گناہ ہوتے ہیں، اس کی زبان سے بھی ہو جاتے ہیں، اس کے کانوں سے بھی ہو جاتے ہیں، اس کے دل کے اندر بھی ہو جاتے ہیں، اس کے ہاتھوں سے پاؤں سے بھی ہو جاتے ہیں. تو وہ کن اعضاء سے کون سے گناہ کر رہا ہے شمار نہیں کر سکتا. تو ضروری ہے کہ وہ اللہ رب العالمین سے استغفار کرتا رہے اور پھر اللہ تعالیٰ کی طرف توبہ کرے، یعنی یہ ایک عزم کرے، ارادہ کرے کہ میں دوبارہ یہ گناہ نہیں کروں گا. اگر ہو جائے تو دوبارہ استغفار کرے. تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ دو نتیجے اللہ رب العالمین نے بیان فرمائے. ایک یہ کہ دنیا کی زندگی تمہاری اچھی گزرے گی، متاعا حسنا الی اجل مسمى. اچھی گزرنے کا معنی کیا ہے؟ دنیاوی حیثیت میں نہیں، دل کے اطمینان کی حیثیت میں، کہ اللہ رب العالمین تمہیں دل کا اطمینان عطا کرے گا. تم قلق میں، اضطراب میں، بے چینی میں، بے قراری میں، انزائٹی میں، ڈپریشن میں، اس پہ تم زندگی نہیں گزارو گے. اگر تمہارا قرب اللہ سے ہو گیا تو تم اللہ رب العالمین کے قرب کی وجہ سے اطمینان میں آ جاؤ گے. اور یہ وہ اطمینان ہے جو ہمیں نظر آتا کہ جب لوگ مسلمان ہوتے ہیں تو ایک دم سے جو دل ان کا اللہ کی رحمت میں آتا ہے تو ان کے آنکھوں سے آنسو نکل آتے ہیں، اس رحمت کو محسوس کر کے، اس قلق اور اضطراب سے باہر نکل کے، اس پریشانی سے باہر نکل کے ایک سکون سا ان کو اپنے دل میں اترتا ہوا محسوس ہوتا ہے. تو یہ کیا وجہ ہے اس کی؟ اللہ رب العالمین کا متاعا حسنا، اچھی زندگی عطا کرنا اس دنیا کی زندگی میں. پھر آخرت میں کیا ہوگا؟ اللہ رب العالمین ہر نیک عمل کرنے والے کو اس کا اجر عطا فرمائے گا. اور اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو قیامت کے دن اللہ رب العالمین تمہیں عذاب دے گا جس کی مجھے تم پر خوف ہے. الی اللہ مرجعکم، اللہ ہی کی طرف تمہارا لوٹنا ہے. وہو علی کل شیء قدیر، اور اللہ رب العالمین ہر چیز پر قادر ہے. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے قدرت کا ذکر کیا کہ تم نے اللہ کی طرف لوٹنا ہے. لوٹنے سے مراد ہماری موت سے ہمارا پلٹنے کا آغاز ہو جاتا ہے. جیسے ہی انسان کی موت ہوتی ہے اللہ کی طرف اس کا لوٹنا شروع ہو جاتا ہے. اللہ کی طرف لوٹنے سے مراد یہ پیغام دینا ہے کہ تمہاری ابتدا بھی اللہ کی جانب سے ہے اور تم نے واپس بھی اللہ ہی کی طرف جانا ہے. ابھی بھی ہم اللہ کے قبضے میں ہیں، اللہ کی قدرت میں ہیں، لیکن جب ہم دوبارہ پلٹائے جائیں گے قیامت کے دن تو اس وقت انسان کوئی قدرت نہیں رکھتا ہوگا. آج ہم قدرت رکھتے ہیں اللہ کی نافرمانی کرنے کی، اللہ رب العالمین کے احکامات کو نظر انداز کرنے کی، لیکن اس موقع پر ہم اپنی قدرت اور قوت اور طاقت کھو دیں گے اور محض اللہ رب العالمین کا ہی ہر معاملے میں طاقت اور قوت اور تصرف ہوگا. الا انہم یثنون صدورہم لیستخفوا منہ، الا خبردار، بے شک یہ لوگ اپنے سینوں کو موڑتے ہیں. یثنون، یہ موڑتے ہیں، صدورہم، اپنے سینوں کو، لیستخفوا منہ، تاکہ اللہ سے اپنے آپ کو چھپا سکیں. الا خبردار، حین یستغشون، جب یہ ڈھانپتے ہیں، ثیابہم، اپنے کپڑوں سے، یعلم، تو بھی اللہ جانتا ہے، ما یسرون وما یعلنون، جو وہ چھپا رہے ہیں اور جو وہ ظاہر کر رہے ہیں. انہ علیم بذات الصدور، بے شک اللہ رب العالمین دلوں کے حالات کو جاننے والا ہے. یہ آیت کا معنی ہم نے بیان کیا. آیت کی تفسیر کیا ہے؟ اس آیت کی تفسیر میں دو رائے ہیں مفسرین کی. ایک رائے جو ہے وہ جناب عبداللہ بن عباس کی ہے جو کہ صحیح بخاری میں موجود ہے. وہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت نازل ہوئی ہے اہل ایمان کے بارے میں، صحابہ کے بارے میں، کہ صحابہ جب اپنے لباس کو اتارتے تھے، بے لباس ہوتے تھے، تو اللہ رب العالمین سے حیا کی وجہ سے اپنے سینے کو اپنی ٹانگ کے ساتھ یا اپنے گھٹنے کے ساتھ جوڑ لیا کرتے تاکہ جو شرمگاہ ہے وہ نہ کھلے. جب ضرورت محسوس ہوتی بے لباس ہونے کی، اس وقت بھی ان کی کیفیت یہ ہوتی تھی اللہ رب العالمین سے شرم اور حیا کی وجہ سے، حالانکہ تنہائی میں ہوتے تھے. تو اللہ رب العالمین نے ان کے اس عمل کو قرآن مجید میں ذکر کیا تعریف کے اعتبار سے، لیکن معاملے کو واضح بھی کر دیا کہ دیکھو جب تم نے کپڑے پہنے ہوں
تو بھی اللہ رب العالمین تمہیں یوں ہی دیکھ رہا ہے کہ جیسے تم نے کپڑے نہیں پہنے ہو. اللہ رب العالمین کے سامنے ہر چھپی چیز واضح ہے، آیا ہے. اللہ کے سامنے کچھ بھی ڈھکا اور چھپا نہیں ہے. تو تمہیں یہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہاں، جہاں اللہ رب العالمین نے ستر پوشی کا حکم دیا وہاں ستر پوشی ضروری ہے، اور جہاں ضرورت محسوس ہو، تنہائی میں ہو، اس میں اگر ستر تمہارا کھل بھی جائے تو اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے. ایک تفسیر تو یہ ہے. دوسری تفسیر جو کہ جناب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے، وہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت نازل ہوئی ہے مشرکین کے بارے میں، کیونکہ مشرکین کی رائے اور ان کا تصور یہ تھا کہ اگر ہم چاہیں تو ہم کچھ باتیں اللہ رب العالمین سے چھپا سکتے ہیں. جیسا کہ صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ جناب عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ ایک قریشی آدمی اور ایک طائف کا آدمی ثقفی جو طائف کا تھا، وہ دونوں حرم میں بیٹھے ہوئے گفتگو کر رہے تھے. تو ایک نے دوسرے سے پوچھا کہ تمہارا کیا خیال ہے، کیا جب ہم اپنی چیزوں کو چھپاتے ہیں تو اللہ رب العالمین ان کو جانتا ہے یا نہیں جانتا؟ تو دوسرے نے جواب دیا کہ میرا خیال اللہ نہیں جانتا. اگر ہم چھپا لیتے ہیں تو اللہ رب العالمین کو معلوم نہیں ہو پاتا. تو اللہ رب العالمین نے یہ آیت نازل فرمائی. اور بھی قرآن مجید میں اس تعلق سے اور آیات بھی موجود ہیں جو اس کی وضاحت کے لیے نازل ہوئی کہ مشرکین کی جہالت کی انتہا تھی کہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہم اللہ رب العالمین سے بھی کچھ چیزیں چھپا سکتے ہیں، جبکہ اللہ رب العالمین سے کچھ بھی چھپانا ممکن نہیں ہے کسی انسان کے لیے. اسی لیے اللہ رب العالمین نے اس آیت کے آخر میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تو دلوں کے حالات کو بھی جاننے والا ہے. تم کیا بات کر رہے ہو کہ تم اگر چھپا کے کوئی بات کرو گے، سرگوشی کرو گے تو اللہ کے علم میں نہیں آئے گی. اللہ رب العالمین ہر چیز کو جاننے والا ہے. تو فرمایا کہ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا. وَمَا مِن دَابَّةٍ، اور نہیں ہے کوئی چلنے والا چھپایا زمین میں مگر اللہ ہی پر اس کا رزق ہے. وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا، اور اللہ رب العالمین جانتا ہے اس کے ٹھکانے کو. وَمُسْتَوْدَعَهَا، اور اس کے ودا ہونے کی جگہ کو. کل، تمام کا تمام، فی کتاب مبین، ایک کتاب مبین میں ہے، یعنی واضح کتاب میں ہے. گزشتہ آیت میں جو ہم نے پڑھی اس میں اللہ رب العالمین کا علم بیان ہوا تھا. اس آیت میں اللہ رب العالمین نے اپنی قدرت کو بیان فرمایا ہے. پچھلی آیت میں علم بیان ہوا، کچھ بھی کر لو اللہ سے کچھ نہیں چھپا سکتے. یہاں اللہ رب العالمین نے اپنی قوت کا اظہار فرمایا ہے کہ زمین پر چلنے والا کوئی بھی جانور ہے، کوئی بھی زمین پر چلنے کی پشت پہ جو بھی چل رہا ہے، سب کے سب ان کو رزق کون دیتا ہے؟ اللہ رب العالمین دیتا ہے. تین باتیں بیان فرمائی. اللہ رب العالمین ان کو رزق دیتا ہے، اللہ رب العالمین ان کے ٹھکانے سے واقف ہے، کہاں وہ رہے، کہاں وہ رہ رہے ہیں، کہاں وہ رہیں گے، سب باتیں اللہ کے علم میں ہیں. اور کہاں وہ اس دنیا کو الوداع کہیں گے، ایک انسان کی قبر کہاں پر ہے، اس کے جسم نے کہاں مٹی ہونا ہے، اس کی ہڈیوں نے کہاں بوسیدہ ہونا ہے، اس قبر کے بارے میں بھی اللہ رب العالمین جانتا ہے. تو میرے اور آپ کے تمام حالات اللہ رب العالمین اس سے بخوبی واقف ہے. اور نہ صرف یہ کہ واقف ہے بلکہ اللہ نے تو لکھے ہوئے ہیں. کہاں لکھے ہوئے ہیں؟ کتاب مبین میں، یعنی لوح محفوظ کے اندر. تو اللہ رب العالمین نے لوح محفوظ میں یہ تمام کے تمام معاملات لکھے ہوئے ہیں. تو اللہ ہمیں کیوں بتا رہا ہے؟ اس لیے بتا رہا ہے کہ لوگوں اللہ پر توکل کرو، اور اللہ رب العالمین سے تمہارا تعلق مضبوط ہونا چاہیے. دینے والی ذات بھی اللہ کی ہے اور علم میں بھی اللہ کے ہیں. تمہاری کیفیت تم بیان کر سکو یا نہ کر سکو، اللہ کے علم میں تمہارے حالات ہیں. تو جب زمین پر چلنے والے جانور تک ان کو اللہ رب العالمین رزق دے رہا ہے تو مجھے اور آپ کو بھی اللہ رب العالمین رزق پہنچا سکتا ہے. تو ہمیں اللہ تعالیٰ پر توکل کرنا چاہیے. لیکن توکل کا معنی یہ نہیں ہے کہ انسان اپنی محنت کو ترک کر دے اور محنت کو چھوڑ دے. اس کی اللہ رب العالمین نے ہمیں اجازت نہیں دی ہے، بلکہ حکم دیا ہے کہ محنت کرو،
وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، اور جو انسان محنت کرے گا اس کو وہی صلہ ملے گا۔ تو توکل کا معنی کیا ہے کہ اپنی محنت کے ساتھ ساتھ یہ ایمان رکھو کہ رزق دینے والی ذات اللہ کی ہے۔ محنت سب برابر کرتے ہیں، کسی کو زیادہ ملتا ہے کسی کو کم ملتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ دینے والی ذات اللہ رب العالمین کی ہے، اس پر ہمیں توکل ہونا چاہیے۔ فرمایا وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، وہی وہ ذات ہے جس نے خلق پیدا کیا السماواتی آسمانوں کو، والارض اور زمین کو، فی ستۃ ایام 6 دنوں میں، وکان عرشہ علی الماء، اور اللہ کا عرش پانی پر تھا، لیبلوکم تاکہ وہ آزمائیں تمہیں، ایکم کون ہے تم میں سے، احسن عملا بہترین عمل کرنے والا، وَلَئِن قُلْتَ اور اگر آپ کہیں گے، انکم مبعوثون بے شک تمہیں اٹھایا جائے گا، من بعد الموت مرنے کے بعد، لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا تو کافر لوگ تو ضرور کہیں گے، ان هذا الا سحر مبین نہیں ہے مگر یہ تو فقط ایک کھلا جادو ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے اس آیت میں 3 باتیں بیان فرمائی ہیں۔ پہلی بات کہ آسمانوں اور زمین کی تخلیق اللہ رب العالمین نے 6 دنوں میں فرمائی۔ 6 دنوں میں اللہ رب العالمین نے آسمانوں کی اور زمین کی تخلیق مکمل فرمائی ہے۔ تخلیق کے مراحل کیا ہیں، پہلے کس کو پیدا کیا، پھر بعد میں کس کو پیدا کیا، وہ قرآن مجید میں اس کی تفصیلات اور موقعوں پر موجود ہیں۔ اور 6 دن سے مراد کون سے دن ہے، یہ ہماری زمین والے دن مراد نہیں ہے، بلکہ ایک دن سے مراد جو اللہ رب العالمین نے فرمایا ان یوما عند ربک کالف سنۃ مما تعدون، کہ ایک دن تمہارے رب کے پاس اتنا ہے جتنا تمہارا 1000 سال ہے۔ تو کیا اس سے مراد 6000 سال ہوں گے، واللہ اعلم، یا اس سے بھی زیادہ ہوں گے، واللہ اعلم، اللہ رب العالمین کے علم میں ہے۔ لیکن کوئی نہ کوئی ایک وقت تھا کہ جس وقت کے مکمل ہونے کو ایک دن کا مکمل ہونا کہا جاتا تھا، اور وہ اللہ رب العالمین کے علم میں ہے کہ اس وقت کے مطابق ہماری دنیا کے کتنے دن بنیں گے، کتنے سال بنیں گے، وہ اللہ رب العالمین کے علم میں ہے۔ دوسری بات یہ ارشاد فرمائی کہ اللہ کا عرش پانی پر تھا۔ یہ قرآن مجید سے ثابت ہو گیا کہ اس زمین و آسمان کی تخلیق سے پہلے اللہ کا عرش کہاں پر تھا، پانی پر تھا۔ تو یہ ثابت ہوا کہ آسمانوں کی تخلیق سے پہلے اللہ کا عرش موجود تھا، حاملین عرش نہیں تھے، فرشتے موجود نہیں تھے، فرشتوں کو بعد میں اللہ رب العالمین نے پیدا فرمایا۔ تو پہلے اللہ کا عرش تھا، اللہ رب العالمین کا عرش کب سے ہے، واللہ اعلم۔ ہمیں تاریخ کے بارے میں فقط یہ بتا دیا گیا، تاریخ کا آغاز جو ہمیں بتایا گیا وہ عرش کی پیدائش کے بعد بتایا گیا۔ ہمیں یہ بتا دیا گیا عرش پہلے موجود تھا، اور کوئی پانی بھی تھا، وہ پانی زمین والا پانی نہیں ہے، اس پانی کی مقدار کیا ہوگی وہ اللہ کے علم میں ہے، کہ اللہ کا عرش جس پانی پر ہوگا وہ پانی کیا ہوگا، واللہ اعلم، اس کی کتنی مقدار ہوگی، تو وہ زمین کا پانی نہیں ہے۔ لیکن پھر بعد میں اللہ رب العالمین نے مخلوقات کو پیدا فرمایا۔ مخلوقات میں پہلے کون سی چیز پیدا ہوئی، صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ سب سے پہلے اللہ رب العالمین نے قلم کو پیدا فرمایا، اور قلم کو پیدا فرمانے کے بعد فرمایا اکتب، تم لکھو۔ قلم نے کہا میں کیا لکھوں، اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ تم وہ لکھو جو قیامت تک ہونے والا ہے۔ تو اللہ رب العالمین کے حکم سے اس قلم نے لوح محفوظ پر وہ تمام جو ایک واقعات ہونے والے تھے اس کائنات میں، وہ سب اس نے تحریر کی ہیں۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے باقی مخلوقات کو پیدا فرمایا۔ تیسری بات یہ کہ جو مشرکین ہیں وہ کبھی بھی قیامت پر ایمان نہیں لاتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے جو مشرکین تھے وہ بنیادی طور پہ 3 چیزوں کا انکار کیا کرتے تھے، ایک اللہ رب العالمین کی وحدانیت کا، دوسرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا، اور تیسرا آخرت کے بارے میں۔ تو وہ دہریہ تھے۔ دہریہ معنی جن کا یہ عقیدہ ہے کہ بس یہ دنیا کی زندگی ہے، اس کے بعد کچھ نہیں، بس ہم نے جو کرنا ہے، جو کھانا ہے، جو کمانا ہے،
وہ اس دنیا میں کرنا ہے. اسی لیے ان کے ہاں کوئی سزا اور جزا کا کوئی کانسیپٹ نہیں تھا. اس کی وجہ سے ایک بربریت اور ایک ظلم انہوں نے دنیا میں مچا رکھا تھا. انسان کو ظلم سے کیا چیز بچا سکتی ہے؟ یہ چیز، یہ کانسیپٹ، اگر میں ظلم کروں گا تو آج نہ صحیح تو مرنے کے بعد مجھ سے ضرور بدلہ لیا جائے گا. تو اس خوف سے وہ ظلم کرنے سے باز آ سکتا ہے، ورنہ دنیا کی کوئی طاقت انسان کو ظلم کرنے سے نہیں روک سکتی. انسان ایک ایسا ظالم مخلوق ہے کہ جو اپنے ہی جیسے انسانوں پر ظلم کرنے میں مہارت رکھتا ہے. ان گناہوں سے، ان ظلم سے کیا چیز بچا سکتی ہے؟ سزا اور جزا کا تصور، جو کہ مشرکین مکہ میں نہیں تھا، اور اسی وجہ سے ان کے اندر یہ تمام جہالت کے کام اور ظلم اور بربریت موجود تھی. فرمایا کہ وَلَئِنْ أَخَّرْنَا، اور اگر ہم مؤخر کر دیں، پیچھے کر دیں، عَنْهُمُ الْعَذَابَ، ان مشرکین سے عذاب کو، إِلَىٰ أُمَّةٍ مَعْدُودَةٍ، ایک وقت مقررہ تک، لَيَقُولُنَّ، تو یہ لوگ ضرور کہیں گے، مَا يَحْبِسُ، کس نے روک رکھا ہے اللہ کے عذاب کو؟ اللہ، خبردار، یوم یاتیہم، جس دن یہ عذاب آئے گا، لیس مصروفا عنہم، تو نہیں پھیرا جائے گا اس عذاب کو ان مشرکین سے. مصروف کا لفظ ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں. تو مصروف کا معنی یہ ہوتا ہے کہ ایک شخص کو کسی چیز سے کوئی چیز ہٹا دے کہ میں یہ کام کیوں نہیں کر سکا کیونکہ میں مصروف تھا، یعنی مجھے کسی اور چیز نے اس کام سے ہٹا دیا تھا. تو یہ معنی ہے مصروف کا. لیس مصروفا عنہم، تو عذاب کو نہیں ہٹایا جائے گا ان لوگوں سے. وحاق بہم، اور وہ عذاب گھیر لے گا ان کو، ما کانوا بہ یستہزئون، جس عذاب کا یہ لوگ مذاق اڑایا کرتے تھے. تو یہ بھی ایک مشرکین مکہ کی ایک اللہ رب العالمین نے ان کا ایک عقیدہ بیان کیا، یا ان کی ایک بات ذکر کی کہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ عذاب کچھ نہیں ہے، آنا ہے تو آ جائے بھائی، کیوں نہیں آ رہا، کیا وجہ نہیں آ رہا؟ ہم تو اللہ کا انکار بھی کر رہے ہیں، ہم تو آپ کے ساتھیوں پر ظلم بھی کر رہے ہیں، ہم تو آپ کی بات بھی نہیں مان رہے، آپ تو کہتے ہیں اللہ کا عذاب آئے گا، کیوں نہیں آ رہا؟ ما یحبسو، کس چیز سے روکا ہوا ہے؟ تو یہ ان کا یہ کہنا کہ کس چیز نے روکا ہوا ہے، یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ عذاب آنے پر یقین رکھتے تھے، بلکہ یہ وہ جملہ اس لیے کہتے تھے کیونکہ ان کو عذاب کے آنے پر ایمان ہی نہیں تھا. جیسے آج بھی ہمارے ہاں بہت سے لوگ وہ اللہ رب العالمین کی سزا اور جزا پر ایمان نہیں رکھتے کہ یہ پرانے دور کی باتیں ہیں، ایسا کرو گے تو ویسا ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا، دنیا میں ایسا ہو جائے گا، اسلام کی وجہ سے جو ہے وہ خواہ خواہ تم نے اپنے آپ کو پریشانیوں میں اور مصیبتوں میں ڈالا ہوا ہے، کچھ نہیں ایسا ہونے والا، لوگوں کے لیے آسانیاں کیا کرو. اس قسم کی باتیں کرنا اس دلیل کے ساتھ کہ کچھ نہیں ہونے والا، یہ وہی مشرکین مکہ کی ملتی جلتی بات کہ نہیں بھائی ان کی اللہ ان باتوں کو ماننے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی عذاب نہیں آنے والا. تو اللہ رب العالمین نے یہ وعدہ کیا ہوا ہے کہ جس دن یہ عذاب آئے گا پھر یہ پیچھے نہیں ہٹے گا. یہ عذاب کب آئے گا؟ دنیا میں بھی آ سکتا ہے، مرتے وقت بھی آ سکتا ہے، اور قیامت کے دن تو آنا ہی آنا ہے. تو جب آئے گا پھر یہ عذاب ان سے نہیں ہٹے گا. آگے فرمایا کہ وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ، اور اگر ہم، یہ جو آگے 2-3 آیات ہیں یہ بڑی قابل غور آیات ہیں. اس میں اللہ تعالیٰ نے ہماری زندگی کے مختلف حالات کو، کیفیات کو بیان کیا. اس میں اپنے آپ کو ہمیں ذرا اس پیمانے پر ذرا اپنے آپ کو اتارنا چاہیے. وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ، اور اگر ہم چکھائیں کسی انسان کو، منا رحمتاً، اپنی جانب سے کوئی رحمت، ثم نزعناها منه، پھر ہم چھین لیں اس نعمت کو، اس رحمت کو اس آدمی سے، انہو، بے شک وہ آدمی، لیئوس کفور، فوراً مایوس ہو جاتا ہے اور فوراً اللہ کا ناشکرہ بن جاتا ہے. وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ، اور اگر ہم چکھائیں اس کو، نعماء، کوئی نعمتیں، بعد ضراء، تکلیفوں کے بعد، مست ہو، وہ تکلیفیں جو اس کو آ چکی تھیں، لَيَقُولَنَّ، تو وہ ضرور کہے گا، ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِّي، وہ برے دن تو مجھ سے چلے گئے، وہ مصیبتیں تو مجھ سے ٹل چکی ہیں. انہو، بے شک وہ شخص، لفرح، بڑا خوش ہوگا، فخور، بڑا فخر کرنے والا ہوگا. فرح کا معنی ہے تکبر والی خوشی، یعنی وہ اپنے دل میں خوش بھی ہوگا اور تکبر بھی کر رہا ہوگا اور فخر بھی کر رہا ہوگا. تو یہ 2 حالات اللہ رب العالمین نے ذکر فرمائے. کیا؟
کہ کسی انسان کو رحمت ملتی ہے، کوئی نعمت ملتی ہے، پھر اچانک اللہ رب العالمین اس سے وہ نعمت لے لیتا ہے. اچھے اسٹیٹس میں تھا، اچھے حالات میں تھا، اچھی جاب تھی، بزنس اچھا چل رہا تھا، اچانک سے بزنس ڈاؤن ہوا، کوئی لاس ہو گیا، کوئی مسئلہ آ گیا، کوئی بیماری میں چلا گیا، کوئی اولاد کے اندر کوئی مسئلہ آ گیا، کوئی بیٹی کے رشتے کا کوئی معاملہ آ گیا، کوئی دسیوں قسم کے مسائل آ سکتے. تو اچانک کیا ہو جائے گا؟ دو اس کی کیفیات ہوں گی. ایک تو بالکل مایوس ہو جائے گا، اب میرے حالات تو تبدیل ہوں گے ہی نہیں، اب تو میں ایسا ہی رہوں گا. اور اس سوچ کی وجہ سے وہ ڈپریشن میں چلا جائے گا، انزائٹی میں چلا جائے گا. اس کو اپنے اوپر کوئی کانفیڈنس ہی نہیں رہے گا، وہ بالکل اپنے آپ کو چھوڑ دے گا، مایوس ہو جائے گا اور بالکل محنت ترک کر دے گا. اور پھر اللہ کا ناشکرہ بن جائے گا. ناشکرہ بننے کا معنی کہ اللہ رب العالمین کے حوالے سے اس کے ذہن میں سو جائے گی کہ اللہ نے بڑا ظلم کیا میرے اوپر، یہ کیوں کر دیا میرے ساتھ ایسا، میں نے کیا بگاڑا تھا کسی کا، میرے ساتھ یہ معاملات کیوں ہوئے، مجھے تو کبھی بھی یہ نعمت ملی نہیں تھی. اس قسم کی ذہن اس کے اندر آنا شروع ہو جائیں گے. اور دوسری کیفیت یہ ہے کہ جیسے ہی کسی انسان کے اسٹیٹس بہتر ہوتا ہے، اس کو کوئی نعمت ملتی ہے، کہ مال دولت مل جاتا ہے، اس کو کوئی عہدہ مل جاتا ہے، اس کو کہتا اب تو میں بس سیٹ ہو گیا ہوں، اب تو میں بن گیا ہوں بڑا آدمی، تو وہ اس کے اندر ایک لوگوں کے لیے حقارت آ جاتی ہے اور اللہ رب العالمین کا شکر کرنا بھول جاتا ہے. جو انسان اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرتا ہے نا، تو اس کے اندر تھوڑی عاجزی اور انکساری ہوتی ہے. وہ یہ مانتا ہے اس چیز کو کہ یہ چیز، یہ نعمت مجھے اللہ کی جانب سے ملی ہے، میرا اپنا اس کے اندر کوئی کردار، میرا اپنا کوئی اس کے اندر رول نہیں ہے. تو یہ اللہ رب العالمین نے دو اسٹیٹس ذکر کیے. اس کے بعد اگلی آیت میں غور کیجئے، وَمَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، مگر وہ لوگ کہ جنہوں نے صبر کیا اور نیک اعمال کیے، ان کے اندر یہ کیفیت نہیں ہوتی. اگر مصیبت آئے گی تو صبر کریں گے، اچھی نعمت ملے گی تو نیک اعمال کریں گے، پھر وہ لوگوں کے لیے وہ نقصان دہ نہیں بنتے، لوگوں کے لیے اذیت نہیں بنتے، وہ لوگ تکبر نہیں آتا ان کے اندر. تو یا تو وہ صبر کر رہے ہوں گے یا وہ اچھے اعمال کر رہے ہوں گے. اولئک، یہی لوگ ہیں، لہم، انہی کے لیے، مغفرۃ، اللہ کی جانب سے بخشش ہے، واجر کبیر، اور اللہ تعالیٰ کی جانب سے بہت بڑا اجر. مغفرت بھی ہے، اجر بھی ہے، دونوں چیزیں. مغفرت کس کے لیے؟ جو گناہ ان سے ہو گئے اللہ ان کو بخش دے گا. اجر کس چیز کے لیے؟ جو انہوں نے نیک اعمال کیے. تو جو نیک اعمال کیے ہوں گے ان پر اجر ملے گا، اور جو گناہ ہو چکے ہوں گے اللہ رب العالمین معاف کر دے گا. کس وجہ سے؟ ان کی صبر کرنے کی عادت کی وجہ سے، اور اللہ کا شکر کرنے کی وجہ سے، لوگوں کے اوپر تکبر نہ کرنے کی وجہ سے. تو ہمیں یہ اپنے اندر اپنانا چاہیے عادت کہ فوراً سے جو مایوسی آ جاتی ہے بسا اوقات، یا ایک دم سے انسان جو ہے وہ تکبر کی حالت میں چلا جاتا ہے، تو دونوں چیزیں اس کے لیے جائز نہیں ہے. فَلَعَلَّكَ تَارِكٌ، فَلَعَلَّكَ، بس شاید کہ آپ، تارکن، چھوڑنے والے ہیں، بَعْضَ مَا یوحیٰ اِلَیْکَ، بعض وہ آیات جو آپ کی جانب وحی کی گئی ہیں، وَضَائِقٌ، اور تنگ پڑ جاتا ہے، بِہِ، ان کی وجہ سے، صدرک، آپ کا سینہ، ان یقولوا، یہ کہ یہ مشرکین کہتے ہیں، لولا انزل علیہ کنز، کیوں نہیں نازل کیا گیا اس نبی پر کوئی خزانہ، او جاء معہ ملک، یا کیوں نہیں آیا اس نبی کے ساتھ کوئی فرشتہ. انما انت نذیر، آپ تو فقط ایک ڈرانے والے ہیں. واللہ علی کل شیء وکیل، اور اللہ رب العالمین ہر چیز پر نگہبان ہے اور اس کا کارساز ہے. تو اس آیت میں بڑی اہم ہدایت دی گئی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور ان کے ذریعے سے پوری امت کو. ہدایت یہ دی گئی کہ شاید اے نبی، آپ ان لوگوں کے تانوں کی وجہ سے آپ کا دل تنگ پڑتا ہے، اور ممکن ہے کہ آپ قرآن مجید کی چند آیات کو چھوڑ دیں، اپنی تبلیغ میں آپ ذکر نہ کریں. آپ پر اتنا پریشر ہے ان مشرکین کی سوسائٹی کا، ایسا پریشر ہے کہ ممکن ہے کہ آپ ان کے پریشر میں آ کے چند آیات چھوڑ دیں. کون؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ممکن ہے کہ آپ چند آیات چھوڑ دیں. کیا پریشر ہے کہ آپ کو تانے مارتے ہیں کہ جی ان پر خزانہ کیوں نہیں نازل ہوا، ان پہ فرشتہ کیوں نہیں نازل ہوا،
کہ کیا آپ ہر دفعہ وہی بات لے آتے ہیں کہ توحید اور شرک اور اتباع اور یہ سب باتیں کیوں آپ بار بار ذکر کرتے ہیں؟ یہ ایسے پرانے آپ ہمارے الہوں کو جو ہے وہ برا بھلا کہتے رہتے ہیں. تو اگر آپ اتنی زیادہ اتھارٹی رکھتے ہیں، آپ کا اتنا اسٹیٹس ہے، تو آپ لائیں پھر یہ چیزیں. یا تو اگر آپ روحانی طور پہ اتنے پاورفل ہے تو فرشتہ منگائیں. اگر آپ مالی طور پہ اتنے پاورفل ہے تو آپ خزانہ دکھائیں. ہم آپ کی بات کیوں مانیں؟ تو اس پریشر میں آگے ممکن ہے آپ چند آیات کو چھوڑ دیں، لیکن اللہ رب العالمین نے آگے نصیحت کیا فرمائی کہ دیکھیں آپ ہیں ڈرانے والے، آپ کی ذمہ داری ہے پہنچا دینا. آگے اللہ رب العالمین دیکھنے والا ہے معاملے کو، یہ قبول کریں یا نہ کریں یہ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے. تو یہ ہمیں بھی ڈائریکٹلی کہہ لیں یا انڈائریکٹلی کہہ لیں کہ میسج دیا جا رہا ہے کہ دیکھو لوگوں کے پریشر میں آ کے اپنی دعوت و تبلیغ کو جو ہے وہ جس کو کہتے ہیں نا کسٹمائز نہیں کر لیا کرو. چیزیں چن لو کہ یہ چیزیں رکھو، یہ چیزیں لوگوں کو بری لگتی ہیں اس کو نکال دو، پتہ نہیں لوگ کیا سمجھیں گے، پتہ نہیں ہمیں کہاں کس کے ساتھ وہ جو ایفیلیٹ کر دیں گے. کسی کے ساتھ بھی ایفیلیٹ کرتے رہے، کسی کے ساتھ بھی جوڑتے رہے. اگر میں یقین رکھتا ہوں اس بات پر، میرا ایمان ہے کہ یہ چیز قرآن مجید میں موجود ہے، تو مجھے تو حق بیان کرنا ہے، مجھے تو پہنچانا ہے، میری ذمہ داری پہنچانا ہے. اب میرے اوپر جو بھی کمنٹس ہوتے رہے یا میرے بارے میں جو بھی لوگ ازیوم کرتے رہے وہ ان کی مرضی. میری ذمہ داری ہے کہ میں جو چیز ہے وہ ویسے کا ویسے عنوان پہنچا دوں. کسٹمائز جو ہے وہ دعوت دین اسلام کی یہ میری اتھارٹی نہیں ہے. میری کیا، یہ تو اللہ کے نبی کی اتھارٹی نہیں ہے کہ وہ چیزوں کو کسٹمائز کر لیں پہنچاتے وقت، اس کو نکال دو اس کو رکھ لو. نہیں، جو ہے جیسا ہے ویسے پہنچاؤ آگے. تو جو چیزیں قرآن میں موجود ہیں ویسے آگے پہنچانی ہے. ام یقولون افطرا، کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ نے کہ اس نبی نے اس قرآن کو گھڑ لیا؟ قل آپ کہہ دیجئے فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِثْلِهِ، آپ لے آئیے، تم لے آؤ 10 صورتیں اس قرآن جیسی، مفتریات جو گھڑی گئی ہوں، وَدْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُمْ، اور تم بلا لو جس کی تم استطاعت رکھتے ہو، من دون اللہ، اللہ کے علاوہ، ان کنتم صادقین، اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو. اگر تمہارا یہ دعویٰ سچا ہے، تم اپنے دعوے میں سچے ہو کہ میں نے یہ قرآن گھڑا ہے، تو میں تو انسان ہوں، تم بھی انسان ہو، تو جیسا قرآن میں لا رہا ہوں ویسا تم لے آؤ. چلو میں لایا ہوں 114 صورتیں، تم 10 لے آؤ. تو قرآن مجید میں جو چیلنج ہے وہ ڈفرنٹ لیولز کے اوپر ہے. ایک لیول قرآن مجید میں چیلنج جو سورہ طٰہٰ میں کیا گیا، سورہ وطور میں کیا گیا اور کچھ صورتوں میں کیا گیا، اس میں چیلنج یہ تھا کہ اس قرآن جیسا قرآن لے کر آؤ. پھر اس چیلنج کو کم کیا گیا، اور یہ ایک چیلنج کے اندر اتھارٹی والی بات ہوتی ہے کہ مجھے پتا تم یہ نہیں پورا کر سکتے، چلو تھوڑا کم کر لیتے، تم 114 صورتوں کو چھوڑو، تم 10 لے آؤ. پھر مزید چیلنج کو بڑھایا، مطلب کم کر دیا گیا، لیول کم کر دیا گیا، چلو ٹھیک ہے یہ نہیں کر سکتے، 1 صورت لے آؤ. تو وہ چیلنج بھی آج تک کوئی پورا نہیں کر سکا. اس کی وجہ کیا ہے کہ تم اپنے دعوے میں جھوٹے ہو کہ یہ قرآن کسی انسان کا بنایا ہوا ہے. یہ قرآن اللہ رب العالمین کی جانب سے ہے. اس کی جو کلام میں جو خوبصورتی ہے، اس کلام کی جو سچائی ہے، اور اس کلام کے اندر جو اللہ رب العالمین نے انسان کے ذہن کو جھنجھوڑ دینے والی جو اس کے اندر خصوصیت ہے، وہ کسی انسان کی کلام میں نہیں ہے. بڑے بڑے انٹلیکچوئل جب اس کے ٹرانسلیشن پڑھتے ہیں نا، ہل کے رہ جاتے ہیں. کیا روانی ہے اس قرآن کی، اور کیا اس کی انداز ہے اس کی گفتگو کا، کہ ایک دفعہ تو انسان ہل جاتا ہے. تو یہ خصوصیت کسی انسان کے کلام میں نہیں ہو سکتی. تو لہٰذا یہ اللہ رب العالمین کا کلام ہے. تو اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو لے آؤ ایسی صورتیں. فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ، بس اگر وہ تمہاری اس بات کا جواب نہ دے، فَاعْلَمُوا، تو تم جان لو، أَنَّمَا أُنزِلَ بِعِلْمِ اللَّهِ، کہ یہ قرآن تو فقط اللہ کے علم کی بنیاد پر نازل کیا گیا ہے. یہ قرآن مجید کیا ہے؟ اللہ کا علم ہے، اور اللہ کے علم کا کوئی مقابل نہیں ہے. اللہ کے علم کا کوئی مقابل نہیں ہے. اس قرآن کی اتھارٹی یہ ہے کہ یہ اللہ کا علم ہے. وہ اللہ الہ الا ہو، اور یہ جان لو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے. فہل انتم مسلمون، تو کیا تم اللہ کے فرما بردار بنتے ہو؟
یہ اللہ کا مجھ سے اور آپ سے سوال ہے کہ اس قرآن مجید کو پھر مانو، اس پر عمل کرو، اور یہ ذہن میں رکھو کہ یہ قرآن مجید، اس میں اللہ رب العالمین کا علم ہے، کسی مخلوق کا علم نہیں ہے۔ من کان یرید الحیات الدنیا، اب ایک اصول اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا اس دنیا کی لائف کو گزارنے کے حوالے سے۔ فرمایا کہ من کان یرید الحیات الدنیا، جو شخص بھی فقط یہ دنیا کی زندگی چاہتا ہو، وہ زینتہا، اور اس دنیا کی آسائشوں کو چاہتا ہو، نوفی الیہم، ہم پورا بدلہ دے دیتے ہیں ان کی جانب، اعمالہم، ان کے اعمال کا، فیہا، اس دنیا میں، وہم، اور وہ لوگ، فیہا، اس معاملے میں، اس دنیا میں، لا یبخسون، ان کے اس اجر میں کوئی کمی نہیں کی جاتی۔ یعنی جو دنیا کی زندگی چاہتا ہے، اس کے لیے محنت کرتا ہے، تو اللہ رب العالمین اس کو دنیا کی زندگی عطا کرتا ہے جتنی وہ محنت کرتا ہے، یہ جتنی اللہ رب العالمین نے اس کے نصیب میں لکھی ہوئی ہے، اور اس کے جتنے بھی اچھے اعمال ہوتے ہیں اللہ رب العالمین ان کا بدلہ ان کو اس دنیا میں دے دیتا ہے۔ لیکن بعد میں کیا ہوگا؟ اولئک، یہی لوگ ہیں، الذین، وہ لوگ، لیس لہم فی الآخرۃ، نہیں ہے ان کے لیے آخرت میں، الا النار، مگر جہنم، وحبط، اور ضائع ہو گیا، ما صنعوا فیہا، جو کچھ بھی انہوں نے اس دنیا میں کیا، وباطل، اور بیکار ہے، ما کانوا یعملون، جو کچھ بھی یہ لوگ عمل کر رہے ہیں اس دنیا کی زندگی میں، جو کچھ بھی انہوں نے کیا وہ سب کا سب ضائع ہو جائے گا، ان کو آخرت میں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ تو جو بھی دنیا کی زندگی میں دنیا کے لیے جیتا ہے، اللہ رب العالمین اس کو دنیا دے دیتا ہے، لیکن آخرت میں اس کے لیے کوئی بدلہ نہیں ہے۔ تو یہ ہمیں کیوں بتایا جا رہا ہے؟ کہ تاکہ ہماری زندگی اس طرح کی زندگی نہ ہو، ہماری زندگی کے اندر اوقات ہمارے ایسے ہوں کہ دنیا کے لیے بھی ہوں اور آخرت کے لیے بھی ہوں، ہم جو کام کریں اس میں آخرت کے بھی ہمارے ذہن میں ایک تصور موجود ہو کہ ہم نے آخرت کے لیے بھی کرنا ہے۔ کوئی بھی اچھا عمل کر رہے ہوں تو اس کے لیے آخرت کا ذہن موجود ہو ہمارے ذہنوں کے اندر۔ آج کل ایک وبا چل پڑی ہے، ایک بڑی بیماری چل پڑی ہے، خدمت انسانیت کی، خدمت انسانیت کی، کہ جی انسانیت کی خدمت کرنی ہے۔ خدمت انسانیت اگر انسانیت کے لیے ہے اور انسانوں کے لیے ہے اس دنیا کے اندر، تو اس کا آخرت میں کوئی فائدہ نہیں۔ میں اگر کسی شخص کو کھانا کھلا رہا ہوں اس لیے کہ وہ بھوکا ہے بس، تو اس کا پیٹ تو بھر جائے گا، مجھے اجر نہیں ملے گا۔ لیکن اگر میں اس کو کھانا کھلا رہا ہوں اس لیے کہ وہ بھوکا ہے اور اس لیے کہ اس کو کھانا کھلا کر اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، یہ ہے ایک مومن کی نظر، اور یہ ہے ایک مومن کا عمل کرنے کا تصور اور طریقہ، کہ میں جو بھی عمل کر رہا ہوں اس کے اندر میں آخرت کو شامل رکھوں۔ کوئی بھی عمل کر رہا ہوں تو آخرت کا کانسیپٹ میرے ذہن میں ہونا چاہیے۔ حتیٰ کہ علماء یہاں تک بات کہتے ہیں، شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں اگر کوئی دنیا کی اسکل سیکھ رہا ہے، کوئی ڈگری لے رہا ہے، کوئی ایجوکیشن میں ہے، انجینئر بن رہا ہے، ڈاکٹر بن رہا ہے، اور اس کے ذہن کے اندر یہ نیت ہے، اس کی انٹینشن ہے کہ جی میں اس ڈگری کے ذریعے سے، یہ اس اسکلز کے ذریعے سے میں دین کی خدمت کروں گا آگے چل کے، جو اللہ مجھ سے کام لے لے، تو اس کی پوری ایجوکیشن میں جو اس کی محنت ہے اس کو اللہ رب العالمین اجر میں تبدیل کر دیتا ہے۔ حاصل وہ میڈیکل کی ایجوکیشن لے رہا ہے، انجینئرنگ پڑھ رہا ہے، لیکن اللہ رب العالمین کو اجر دے رہا ہے کس حساب سے؟ اس کے دین کے حساب سے اس کو وہ اجر مل رہا ہے۔ تو یہ چیز ایک انسان کی نیت کے اندر ہونی چاہیے۔ تو یہ ایک اصول اللہ رب العالمین نے ہمیں جس کی تعلیم دی ہے۔ آگے فرمایا افمن کان علی بینۃ من ربہ، اب یہ جو آگے آیات بیان ہو رہی ہیں، ان آیات میں اللہ رب العالمین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور قرآن مجید کی حقانیت کو بیان فرمایا ہے۔ وَأَفَمَنْ كَانَ، کیا پس وہ شخص جو ہو عَلَى بَيِّنَةٍ، واضح دلیل پر، من ربہ، اپنے رب کی جانب سے، وَيَتْلُوهُ، اور اس کی تائید کرے، شاہد، ایک گواہ، منہ، اللہ کی جانب سے، یا اسی جانب سے، اس کی جانب سے، اس نبی کی جانب سے، وَمِن قَبْلِهِ، اور اس سے پہلے کتاب موسیٰ علیہ السلام کی کتاب بھی موجود ہے، اماماً ورحمتاً،
جو کہ دنیا کے لیے ایک لیڈنگ بک تھی، ایک قائدانہ کتاب تھی، ایک امام تھی، وہ رحمتن اور لوگوں کے لیے رحمت تھی. اولئک یہی وہ لوگ ہیں یؤمنون بہ جو اس قرآن مجید پر یا اس نبی پر ایمان لاتے ہیں. ومن یکفر بہ اور جو شخص بھی اس نبی کا انکار کرے گا من الاحزاب تمام جماعتوں میں سے فالنار موعدہ تو آگ اس کے ساتھ آگ کا وعدہ کیا گیا ہے، جہنم کی آگ کا اس سے وعدہ کیا گیا ہے. فلا تک فی مریۃ منہ تو آپ ہرگز بھی اس قرآن کے بارے میں شک و شبے میں نہ آئے. انہ الحق بے شک یہ قرآن حق ہے، من ربک آپ کے رب کی جانب سے. ولکن اکثر الناس لیکن اکثر لوگ لا یؤمنون وہ اس بات پر ایمان نہیں لاتے ہیں. تو اللہ رب العالمین نے ایک دلیل دی اس قرآن کے حق ہونے کی کہ ایک شخص جو اللہ کی جانب سے ہدایت پر ہے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کی جانب سے ہدایت پر ہے، اور ایک گواہ ہے جو اس کی تائید کر رہا ہے. گواہ سے مراد صحابہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تائید کر رہے ہیں، اور صحابہ بھی اپنے رب کی جانب سے ہدایت پر ہیں. اور اس قرآن مجید کی تائید اور اس نبی کی تائید تورات کے اندر بھی موجود ہے. تورات کے اندر بھی ایسی آیات موجود ہیں کہ جس کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کو بیان کیا گیا ہے. تو پھر جو لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتے ہیں، قرآن پر ایمان لاتے ہیں، یہ حقیقی مومن ہے. اور جو لوگ بھی قرآن مجید پر ایمان نہیں لاتے، چاہے ان کا کسی بھی جماعت سے تعلق ہو، وہ یہودی ہوں، وہ عیسائی ہوں، وہ مجوسی ہوں، وہ جو بھی ہوں، اگر وہ اللہ کے نبی پر ایمان نہیں لاتے ان کا ٹھکانہ جہنم ہے. تو ایک یہودی بھی اگر ایمان نہیں لائے گا تو وہ کافر ہے، ایک عیسائی بھی اگر ایمان نہیں لائے گا تو وہ کافر ہے، چاہے وہ مشرک نہ بھی ہو، وہ پکا سچا موحد ہو، اللہ کے ساتھ شرک نہ کرتا ہو، لیکن اگر وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لاتا تو وہ کافر ہے، وہ جنت میں نہیں جا سکتا. وہ فرمایا کہ یہ قرآن اللہ کی جانب سے حق ہے، لیکن اکثر لوگ جو ہیں وہ اس قرآن پر ایمان نہیں لاتے ہیں. ومن اظلم اور کون زیادہ بڑا ظالم ہے ممن افترى علی اللہ کذبا اس شخص سے جس نے اللہ پر جھوٹ گھڑا ہو. اولئک یہی لوگ ہیں یعرضون ان کو پیش کیا جائے گا علی ربہم ان کے رب پر. ویقول الاشہاد اور گواہ یہ کہہ اٹھیں گے ہؤلاء یہ لوگ ہیں الذین کذبوا علی ربہم جنہوں نے اپنے رب پر جھوٹ بولا تھا. الا خبردار لعنت اللہ اللہ کی لعنت ہے علی الظالمین ظالموں پر. قرآن مجید میں کئی مقامات پر اللہ رب العالمین نے اس آیت کو ذکر کیا کہ اس سے بڑا کوئی شخص ظالم نہیں ہو سکتا جو اللہ رب العالمین پر جھوٹ بولے. اللہ پر جھوٹ بولنے کا معنی کیا ہے کہ کسی چیز کو دین بتائے کہ یہ چیز دین ہے، یعنی اللہ کی جانب سے نازل ہوئی ہے، جبکہ وہ چیز اللہ رب العالمین کی جانب سے نہ ہو. وہ بات وہ عمل اللہ رب العالمین نے دین میں نہ رکھا ہو، تو اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے کہ وہ ایک ایسے عمل کو اللہ کا دین بتا رہا ہو جو عمل ہے نہیں. جیسے مشرکین مکہ تھے، انہوں نے وہ اعمال دین کا حصہ بنا دیے کہ جو اعمال دین کا حصہ نہیں تھے. بتوں کی عبادت کو انہوں نے دین کا حصہ بنا دیا، انہوں نے بتوں کے نام کی قربانی کو دین کا حصہ بنا دیا، انہوں نے اپنی جو جاہلانہ رسومات تھیں اور جو فحاشی پر مبنی تھیں ان کو دین کا حصہ بنا دیا، حتیٰ کہ اتنے جہالت میں ڈوب گئے کہ بے لباس ہو کر بیت اللہ کا طواف کرنے کو دین کا حصہ بنا دیا. تو یہ بہت بڑے ظالم تھے، اور جو اس دور میں ظالم تھے آج بھی ایسے لوگ موجود ہیں جو ظالم ہیں. اللہ کے دین میں ایسی ایسی چیزوں کو شامل کر دیا جو اس دین کے اندر نہیں ہے. تو ان کا انجام کیا ہوگا کہ فرمایا کہ یہ لوگ اللہ رب العالمین پیش کیے جائیں گے اور اللہ رب العالمین کے سامنے گواہ کھڑے ہوں گے جو کہیں گے یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اللہ پر جھوٹ بولا تھا. اور آپ یقین مانیں ان میں مسلمانوں میں سر فہرست وہ لوگ ہیں کہ جو بدعات انجام دیتے ہیں. بدعتی آدمی سب سے بڑا ظالم ہے. کیوں؟ کیونکہ اس نے دین کے نام پر اللہ رب العالمین پر جھوٹ بولا. اس نے ایک ایسا عمل اللہ کی طرف منسوب کر دیا جو عمل اللہ رب العالمین نے دین کا حصہ
نہیں بنایا تھا. اسی لیے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے بھی محروم ہوگا. اس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت بھی نصیب نہیں ہوگی. اور فرمایا کہ اللہ کی لعنت ہے ایسے ظالموں کے اوپر. کون ہے ظالم؟ الذین یصدون عن سبیل اللہ، وہ لوگ جو اللہ کے راستے سے روکتے ہیں، وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا، اور اس میں ٹیڑھ پن تلاش کرتے ہیں. عوج کہتے ہیں ایک راستہ جیسے سیدھا جا رہا ہو اور اس سے کچھ ٹیڑھے راستے دائیں بائیں نکل رہے ہو، تو یہ لوگوں کو پکڑ کے سیدھے راستے سے نکال کے ٹیڑھے راستوں کے اوپر ڈال دیں گے کہ بھائی جس طرف یہ راستہ جا رہا ہے نا، اس کے بجائے اس راستے پر چلے جاؤ، یہ شارٹ کٹ ہے، یہ شارٹ کٹ تمہیں پہنچا دے گا وہاں پر. ان شارٹ کٹ کے اوپر ڈال دیتے ہیں، اس سے ٹیڑھے راستے تلاش کرتے ہیں. تو فرمایا کہ یہ وہ ظالم ہے. وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ، اور آخرت کا یہی لوگ انکار کرنے والے ہیں. تو اللہ کے راستے سے روکنے والے یہ بہت بڑے ظالم. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ مجھے اپنی امت پر سب سے زیادہ جو خوف ہے وہ کس کا ہے؟ ظالم حکمرانوں کا نہیں، کافروں کا نہیں، یہودیوں کا، عیسائیوں کا نہیں، علماء سو کا. علماء سو کا، وہ علماء جو بدترین علماء ہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ دین کے لبادے میں آ کر لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں. دین کے لبادے میں، دین کے لباس میں، دین کے بہروپ میں وہ آ کر لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، اور لوگ سمجھتے ہیں یہ دین کی بات کر رہا ہے. فرمایا مجھے اپنی امت کے ہلاکت میں سب سے زیادہ جو خوف ہے وہ علماء سو کے بارے میں. اور فرمایا کہ قیامت کی نشانیوں میں یہ نشانیاں ہیں کہ دعات علی ابواب جہنم، کہ داعی ہوں گے جو جہنم کے دروازے پر کھڑے ہیں، جہنم کے دروازے پر کھڑے ہیں، اور وہ لوگوں کو پکڑ پکڑ کے جہنم کے اندر ڈال رہے ہوں گے. دعات ہے، دعات کا معنی جو دین کی دعوت دینے والا ہے، وہ دین کی دعوت دینے والا. آج ہم ہر شخص کو جو چند باتیں دین کی کر رہا ہو اس کو سمجھتے ہیں یہ بہت بڑا جو ہے وہ اسکالر ہے، اس سے تو دین حاصل کیا جا سکتا ہے. ممکن ہے وہ علماء سو میں سے ہو، ممکن ہے وہ دعات علی ابواب جہنم میں سے ہو. تو ہر دین کی بات کرنے والا شخص جو ہے وہ دین کا اسکالر نہیں ہوتا. تو اس چیز کو ہمیں سمجھنا چاہیے. یہ قرب قیامت کا زمانہ ہے اور اس کے اندر ایسے دعات کی بہت بڑی تعداد جو ہے وہ موجود ہے. وَمَا أُولَٰئِكَ لَمْ يَكُونُوا مُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ، یہ وہ لوگ ہیں جو زمین میں عاجز نہیں کر سکتے. اولئک، یہی لوگ ہیں جو لم یکونوا، نہیں ہے، معجزین، اللہ کو عاجز کرنے والے، فی الارض، زمین میں. وما کان لهم، اور نہیں ہے ان کے لیے، من دون اللہ، اللہ کے علاوہ، من اولیاء، کوئی دوست اور مددگار. یضاعف، دگنا کر دیا جائے گا، لہم، ان کے لیے، العذاب، عذاب کو. ما کانوا یستطیعون السمع، یہ لوگ تو سننے کی بھی طاقت نہیں رکھتے. وما کانوا یبصرون، اور یہ لوگ دیکھ بھی نہیں سکتے. تو فرمایا کہ جو اللہ رب العالمین کے راستے سے گمراہ کرنے والے ہیں، چاہے وہ لوگوں کو کفر کی طرف لے جائے، چاہے وہ دین اسلام کے بارے میں لوگوں کو گمراہ کر رہے ہوں، یہ اللہ کو زمین میں عاجز نہیں کر سکتے. کیا معنی؟ کہ اللہ رب العالمین کا دین بالآخر غالب ہو کر رہے گا. کوئی کتنی محنت کر کے دیکھ لے، کوئی جتنی بھی اپنی اسٹرینتھ ہے، اپنی اسٹرگل ہے، جو مرضی محنت کر لے، کچھ بھی کر لے، اللہ رب العالمین کے دین کو کچھ وقت تک وہ متاثر کرے گا، لیکن وہ غالب نہیں آ سکتا اللہ کے دین کے اوپر. تو اللہ رب العالمین کا دین ہمیشہ غالب آ کر رہے گا. اور یہ لوگ جب قیامت میں جائیں گے اللہ کے پاس، ان کو کوئی اللہ کے عذاب سے بچانے والا بھی نہیں ہوگا. اور فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے لیے عذاب دگنا کیا جائے گا. دگنا کیوں کیا جائے گا؟ ایک تو خود گمراہ ہے، دوسرا دوسروں کو بھی گمراہ کیا. تو اپنی گمراہی کا عذاب بھی اور دوسروں کی گمراہی کا عذاب، دونوں عذاب ان کو بنائیں گے. اور یہ لوگ فرمایا کہ نہ دنیا میں سن سکتے ہیں نہ دیکھ سکتے ہیں. کیا معنی؟ کہ سننے کے کان تو دیے اللہ رب العالمین، دیکھنے کے لیے آنکھیں تو دی ہوئی ہیں، لیکن حق سننے کی اور حق دیکھنے کی صلاحیت سے محروم ہے. ان کو اگر آپ حق بتائیں گے بھی نا تو وہ ان کے کانوں سے ان کے دل تک نہیں پہنچتا، ان کے آنکھوں سے ان کے دماغ تک نہیں پہنچتا ہے. اللہ رب العالمین ان کو حق دیکھنے سے، حق سننے سے محروم کیا ہوا ہے. اولئک، یہی لوگ ہیں، الذین خسروا انفسهم، جنہوں نے اپنے آپ کو نقصان میں خود ڈالا. وضل عنہم، اور گم ہو جائے گا ان سے،
ما کانوا یفترون، جو کچھ بھی یہ اس دنیا کے اندر گھڑتے رہے اور بناتے رہے، جو بھی انہوں نے دین بنایا، جو بھی انہوں نے معبود بنائے، سب قیامت کے دن ان سے گم ہو جائیں گے۔ لا جرم، کوئی شک نہیں ہے، انہم، بے شک یہ لوگ، فی الآخرت، آخرت میں، ہم الاخسرون، یہی سب سے زیادہ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ جو گمراہ کرنے والے لوگوں کو اللہ کے دین سے روکنے والے، سب سے زیادہ نقصان قیامت کے دن یہی لوگ اٹھائیں گے۔ اس کے بالمقابل دوسرے لوگ کون ہیں؟ ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور جنہوں نے نیک اعمال کیے، وَأَخْبَتُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ، اور وہ جھک گئے اپنے رب کی جانب، اللہ کی ایک ایک بات کو مان لیا، چاہے وہ بات ان کی لاجک میں آتی ہو یا نہ آتی ہو، وہ بات ان کی سوسائٹی سے میچ کرتی ہو یا نہ کرتی ہو، ان کے کلچر میں وہ بات موجود ہو یا نہ ہو، جب ان کو یقین ہو گیا کہ یہ بات اللہ کی جانب سے ہے تو اس کے سامنے جھک گئے کہ اللہ یہ بات ہمیں ہماری لاجک میں تو نہیں آ رہی، تیرا حکم ہے، مان رہے ہیں۔ جیسے صحابہ ہیں، بہت سی آیات جو آج ہمیں سمجھ میں آ رہی ہیں، جو آج ڈسکور ہو رہی ہیں، مثلا اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ان پہاڑوں کو ہم نے زمین میں گاڑ دیا کیلوں کی مانند۔ اب صحابہ اس کو ڈسکور نہیں کر سکے تھے، ان کے پاس مشینری نہیں تھی، آج سائنس نے ڈسکور کر لیا کہ جی واقعتاً پہاڑوں کو زمین میں گاڑ دیا گیا ہے، لیکن آج سائنس کے ڈسکور ہونے کے باوجود بھی شاید ایک مسلمان کا ایمان اس آیت پر اتنا قوی نہ ہو جتنا صحابہ کا ایمان تھا، قوی تھا ان کا ایمان۔ تو وہ بات میرے سامنے ثابت ہو یا نہ ہو، میری لاجک میں آتی ہو یا نہ آتی ہو، جب اوتھینٹک ہو گئی، ثابت ہو گئی کہ ہاں یہ بات قرآن میں ہے، یہ بات حدیث میں ہے، تو اس بات کو مان لینا، ایمان لے آنا، اللہ کے آگے جھک جانا، یہ ہے اصل لوگ۔ فرمایا یہ کون ہے؟ اولئک اصحاب الجنہ، یہ جنت والے، یہ ہے جنت والے۔ دیکھیے اس کا ہرگز یہ معنی نہیں ہے کہ ہم قرآن مجید کو اور حدیثوں کو بغیر لاجک کے سمجھنا شروع کر دیں، ہرگز یہ مطلب نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین کے جتنے بھی احکامات ہیں وہ عقل سلیم کے مطابق ہے، وہ ایک نارمل انسان کی فطرت اور اس کے لاجک کے مطابق ہے، لیکن ممکن نہیں ہے کہ ہم ہر حکم کی حکمت کو سمجھ سکیں، ممکن نہیں ہے۔ تو لہذا اس کے حوالے سے ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ اگر ہمیں حکمت سمجھ میں نہیں آئی تو ہم اس پر ایمان لے آئیں اور اس کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کریں۔ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، وہ ہمیشہ ہمیشہ ان جنتوں میں رہیں گے۔ پھر ایک کمپیریزن پیش کیا اللہ رب العالمین نے دونوں گروہوں کے درمیان، مَثَلُ الْفَرِيقَيْنِ، ان دونوں گروہوں کی مثال کیسے ہے؟ کَالْأَعْمَى وَالْأَصَمِّ، جیسے کوئی اندھا ہو اور بہرا ہو، وَالْبَصِيرِ وَالسَّمِيعِ، اور دوسرا شخص دیکھنے والا بھی ہو اور سننے والا بھی ہو۔ هَلْ يَسْتَوِيَانِ مَثَلًا، کیا اس مثال میں یہ دونوں برابر ہیں؟ یہ اللہ رب العالمین ہم سے سوال کر رہا ہے۔ ایک شخص ہے جو اندھا بھی ہے، بہرا بھی ہے، ایک ہے جو سن بھی رہا ہے، دیکھ بھی رہا ہے، دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ برابر نہیں ہو سکتے، برابر نہیں ہو سکتے۔ تو جو اندھا بھی ہو اور بہرا بھی ہو تو فطرتاً وہ گونگا بھی ہوتا ہے۔ جس نے نہ دیکھا ہو نہ سنا ہو وہ کیا بولے گا؟ وہ کیا بولنے کی صلاحیت یا تو دیکھنے سے آئے گی یا سننے سے آئے گی۔ تو جو اندھا بھی ہے، بہرا بھی ہے، وہ گونگا بھی ہوگا، اس کا اس دنیا میں فائدہ ہی کوئی نہیں۔ یعنی اگر دیکھا جائے بظاہر، اگر جو ڈسیبل لوگ ہوتے ہیں ان کو اللہ نے اور بڑی صلاحیتیں دی ہوتی ہیں، لیکن یہاں پر جو کمپیریزن پیش کیا جا رہا ہے وہ حق کے حساب سے پیش کیا جا رہا ہے کہ ایک شخص جو حق نہ دیکھ سکا نہ سن سکا، اور ایک وہ شخص ہے کہ حق اس کے رگ و پے کے اندر اتر گیا ہے، اس کی جسم کے اندر اتر گیا ہے، اس کی جسم کا حصہ بن گیا حق، اس کی آنکھیں بن گئی ہیں، اس کے کان بن گئے ہیں، وہ سنتے ہی سمجھ جاتا ہے کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے۔ یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں، برابر نہیں ہو سکتے۔ تو جتنا زیادہ ایک انسان کو اللہ رب العالمین حق کی قوت دیتا ہے، جتنا زیادہ اس کی بصارت حق دیکھنے کی صلاحیت رکھتی ہو، جتنا زیادہ اس کی سماعت حق سننے کی صلاحیت رکھتی ہو، اتنا زیادہ وہ اللہ رب العالمین کے قریب ہوتا رہتا ہے۔ تو فرمایا حل یستویان مثلا، یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ تو وہ لوگ جو اس دنیا میں رہ رہے ہیں، چاہے وہ جتنے ہی ڈیولپ ہو چکے ہوں، لیکن اگر ان کے پاس دین اسلام کی نورانیت نہیں ہے اور حق کی روحانیت نہیں ہے تو ان کی زندگی کوئی فائدہ نہیں، وہ ایسے ہی ہیں
جیسے ڈسیبل لوگ ہوتے ہیں, اندھے گونگے بہرے, ان کی اس دنیا کی زندگی کا کوئی فائدہ نہیں ہے, نہ اس دنیا میں ان کو فائدہ ہے نہ آخرت میں ان کو فائدہ ہے. اور دوسری طرف وہ شخص ہے جس کو اللہ رب العالمین نے حق ادا فرمایا ہے, وہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے. افلا تذکرون, کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ یہ اللہ تعالیٰ نے سوال کیا, تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ یہ مثالیں اللہ رب العالمین تمہارے سامنے رکھی ہیں. تو ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ یا اللہ تو نے بغیر ہماری محنت کے ہمیں تک حق پہنچا دیا, حق دیکھنے کی صلاحیت دی, حق سننے کی صلاحیت دی, حق کو پہچاننے کی صلاحیت دی ہماری کسی محنت کے بغیر. تو یہ اللہ رب العالمین کا بہت بڑا فضل ہے جس پہ ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے, اور اس نعمت کی حفاظت کرنی چاہیے ہر وقت کہ کبھی بھی حق کو اپنی عقل کے ساتھ یا اپنے سوسائٹی کی وجہ سے یا کسی اور پریشر کی وجہ سے حق کو جھٹلانا اور انکار نہیں کرنا چاہیے. یہ وقت قیامت سے پہلے بھی آنا ہے کہ پوری دنیا میں مسلمان ہوں گے, پوری دنیا میں مسلمان ہوں گے. پھر اس کے بعد ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ پوری دنیا میں کوئی اللہ کہنے والا بھی نہیں ہوگا, کہ اللہ رب العالمین اپنے فیصلوں میں ظلم نہیں فرماتا. اللہ رب العالمین نے جو فیصلہ فرمایا ہے وہ حکمت اور عدل کی بنیاد پر ہوتا ہے. اللہ رب العالمین ہدایت اسی کو دیتا ہے جو ہدایت کے لائق ہو. باپ مسلمان ہو اور بیٹا کافر ہو تو باپ کی وراثت بیٹے کو نہیں ملتی اور بیٹے کی وراثت باپ کو نہیں ملتی. کیوں؟ کیونکہ دونوں کے درمیان رشتہ داری ختم ہے, دونوں کے درمیان رشتہ داری ختم ہے. تو ایمان اور کفر جو ہے یہ رشتہ داری کا فیصلہ کرتے ہیں.